بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات تھی جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں، جو اصلاحات آ رہی ہیں، الیکشن ریفارمز آ رہی ہیں، الیکشن ایکٹ میں ریفارمز آ رہی ہیں، اور جو الیکٹرانک ووٹنگ کا معاملہ ہے، اور جو عمران خان صاحب جو آرڈیننس لے کر آئے تھے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی حق دیا گیا ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ کا بھی کہا گیا ہے کہ اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے وہ عمل درآمد کروائے اور اس معاملے کو دیکھے۔ اسی سلسلہ میں بڑی اہم ملاقات ہوئی اٹارنی جنرل کی چیف الیکشن کمشنر سے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل خالد جوید خان صاحب نے انتخابی اصلاحات بشمول سمندر پار پاکستانیوں کے حق ووٹ کا جو معاملہ ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے سامنے اٹھایا، اور آئندہ عام انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے بات چیت کی چیف الیکشن کمشنر سے، اور ان کو حکومت کا پیغام پہنچایا۔ اٹارنی جنرل نے یقین دلایا کہ حکومت انتخابی اصلاحات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے گی۔ انہوں نے بتایا چیف الیکشن کمشنر کو کہ حکومت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بالکل آؤٹ کر کے کوئی ایسی ریفارمز لے کر آئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک ادارہ ہیں، اور آپ کے اس ادارہ کے جو حقوق ہیں وہ ہم جانتے ہیں، یا جو اختیارات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ حکومت اس الیکشن ریفارمز پر حکومت اور الیکشن کمیشن آپس میں آمنے سامنے ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مفاہمت کے ذریعے عوام کی ویلفیئر کے لیے، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو حق دینے کے لیے اس سارے کے سارے معاملے کو اٹھایا جائے، اور اس معاملے پر اوورسیز پاکستانیوں کو حق دیا جائے۔ ساتھ عدالت میں یہ بتایا گیا جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان نے یہ فرمایا کہ جو متعلقہ قوانین ہیں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، ان میں ترمیم کو اس کے بعد ہی ہم حتمی شکل دیں گے جب آپ کے ساتھ ہم ساری چیزوں کو فائنل کریں گے یا ڈسکس کریں گے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی ہم اعتماد میں لیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے آگے اٹارنی جنرل صاحب کو جواب دیا کہ کمیشن پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون سازی کی حمایت اور اس پر عمل درآمد کرے گا جو شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بنائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی یہ بات اس لیے بھی درست ہے، اور کاش یہ بات نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے آن دی بیسس آف جو قانون بنایا جائے گا پارلیمنٹ کی طرف سے۔ اب اگر پارلیمنٹ یہ قانون بناتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو ہمارا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ اگر پارلیمنٹ یہ قانون بناتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق دینا ہے تو ہمارا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا، اور ہم ہر حال میں عمل درآمد کروائیں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس بات پر زور دیا کہ یہ کام ذمہ دارانہ طور پر ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ جلد بازی میں ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا نتیجہ غیر پیداواری نکل سکتا ہے، اس پر حکومت کو ضرور سوچنا ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ طریقہ کار پر کام کیا جانا چاہیے تاکہ کوئی سوال نہ اٹھ سکے، اور انتخابات کے وقت کسی بھی جو ڈسپیوٹ ہے اس کی گنجائش پیدا نہ ہو سکے۔ ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں اتنا ضرور کوآپریٹ کریں گے کہ جو آپ قانون بنائیں گے ہم اس کو مانیں گے، لیکن ہماری سجیشنز یہ ہیں کہ جلد بازی نہ کی جائے۔ شاید چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اس دفعہ جو اگلا الیکشن آنے والا ہے وہ نون لیگ کو ان کی دھاندلی کے ذریعے جیتنے دیں، باقی جو بعد میں آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ شاید وہ اس وجہ سے بھی ڈیلے کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سینٹ معاملہ پر جو ریفرنس تھا، صدارتی ریفرنس، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فرمایا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اس سارے معاملے کو دیکھا جائے، تو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا تھا کہ اب تو بیلٹ پیپر بن گئے، اب عمل درآمد نہیں ہو سکتا، بعد والے ہم جو آئیں گے الیکشنز آئیں گے ان میں عمل درآمد کروائیں گے، تو اس میں وہ ریلیف دے گئے، جو پی ڈی ایم تھی اس کو ریلیف دے گئے۔ اب بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ ویسے ہی اسی پرانے طریقے سے ہو، مینول ہو، لیکن بعد میں جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تب تک ان کی جو وہ ڈی جی کسٹم ہیں ان کی بھی جاب پوری ہو جائے گی، اور یہ بھی اپنی خدمت پوری کر کے سارے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ اب جو 2017 میں ترمیم ہے، اور جو سمندر پار پاکستانیوں کا حق ووٹنگ ہے، اور ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو معاملہ ہے،
اس پر الیکشن کمیشن اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اعتماد میں لیں گے اور ہم سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر متنازع الیکشن ایکٹ ترمیم بل پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے اس کو متنازع الیکشن ایکٹ ترمیم کہا تھا، اور کہا تھا کہ اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود قومی اسمبلی سے اس کو منظور کروا لیا گیا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ اگر کوئی بل پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا، چاہے اپوزیشن شور شرابہ کرے، جب قانون کے طور پر جو قانون کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ اپروو ہو گیا ہے، تو اس کے بعد سوال اٹھانا مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کا بنتا ہے، لیکن کیونکہ وہ کر سکتے ہیں سوال تو وہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی جو کمیشن ہے وزارت پارلیمانی امور اور وزارت قانون کو ارسال کردہ خطوط میں 72 مجوزہ ترامیم میں سے 45 جو ترامیم تھی ان پر اعتراضات اٹھائے تھے، اور کہا تھا کہ سارے معاملے پر ہمیں اعتراض ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو 70% اعتراض تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ترامیم ہوں۔ حکومت کو ارسال کردہ دستاویز میں اعتراضات کی تفصیل بتائی گئی، جس میں کہا گیا کہ 15 ترامیم آئین سے متصادم ہیں اور 5 قانون سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اچھا، اب آئین سے متصادم ہونا یا قانون سے مطابقت رکھنا، اس کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آگے غلطیاں نکالنے بیٹھ جائے۔ الیکشن کمیشن صرف اتنا کام ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے، اور جو قانون پارلیمنٹ بنائے گی اس کے مطابق کروانا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اب اس میں غلطیاں نکالنا، اگر کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی قانون ہوگا تو وہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گی۔ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے پھر آگے الیکشن کمیشن نے کہا کہ 17 ترامیم پر انتظامی بنیادوں پر اعتراضات کیے گئے، جبکہ 27 کی حمایت کی تھی اور دیگر 8 ترامیم میں تبدیلی تجویز کی تھی۔ اب جو انتظامی معاملات ہیں، جو الیکٹرانک ووٹنگ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، جو اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اس پر بھی اعتراض اٹھایا، اور اسی طرح کا رد عمل اپوزیشن کی جانب سے بھی آیا۔ اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی ہی پریس ریلیز یا اپوزیشن کا ہی موقف ہمارا الیکشن کمیشن دیا کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن نے بالکل وہی اعتراضات اٹھائے جو اپوزیشن اٹھا رہی تھی۔ اس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سول سوسائٹی بھی اس معاملے پر سوال اٹھا چکی ہے، مختلف جو تنظیمیں ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں یا جو صحافی تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس پر سوالات اٹھا چکے ہیں، کیونکہ جو عام سوسائٹی ہے وہ سوالات اٹھا چکی ہے۔ اس وجہ سے حکومت کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے معاملہ سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ اب جو ترامیم ہیں اور یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے کو لٹکانا چاہتی ہے۔ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو۔ الیکشن کمیشن کے باہر اوورسیز پاکستانیوں نے دھرنا دیا۔ اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ووٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے اور ہم ڈائریکٹ ووٹ کریں۔ وہ حق بھی الیکشن کمیشن دینے کو تیار نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ اداروں کی آپس میں جو ایک کوآپریشن ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن حکومت کو وہ کرنا ہوگا جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ کسی ایک ادارے کی طرف دیکھنا بہتر نہیں ہوگا۔ حکومت قانون کے مطابق جو آئین نے ان کو اختیار دیا ہے، اس آئین کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو ترامیم کرے، اور الیکشن ایکٹ میں بھی ترامیم کرے، اور یہ ترامیم کرنے کے بعد حکومت اس الیکشن کو، جو اگلا آنے والا الیکشن ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے کروائے، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو حق دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور یہ جو دھاندلی کا راستہ ہے یہ بند ہو، اور جو اوورسیز پاکستانی پاکستان کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں ان کو جو ووٹ کا حق ہے وہ بھی دیا جانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اس اہم میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حکومت کی طرف سے آگے مزید چیف الیکشن کمشنر کے جو سجیشنز ہیں اس کے اوپر کیا جواب دیا جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔